نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ لمبی ہے، اس کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ اے بندے، میں نے تجھے دنیا میں مال دیا تھا، اس مال کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، یا دنیا میں وہ مال کیسے خرچ کر کے آیا ہے۔ پھر آگے سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا یہاں حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ قیامت والے دن کوئی بھی آدمی کوئی بات چھپا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی بات نہیں چھپے گی۔ دنیا میں جو کیا ہے وہ سب آنکھوں کے سامنے ہوگا، وہ پھر آدمی بیان کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اے اللہ، جو تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے اس مال کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کی، کاروبار کیا، اور میں نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ رکھا۔ جب میں کاروبار کرتا تھا لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آتا، نرمی کا معاملہ کرتا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا، اسے مہلت دے دیتا، اور اگر کوئی مشکل میں ہوتا، کوئی غریب ہوتا یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تو میں اس کی مدد کر دیتا، مہلت کی صورت میں، آسانی کی صورت میں، پیسے کم کر کے یا کسی بھی طرح میں اس کے ساتھ تعاون کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر فرمائیں گے، انا احق بذالک منک تجاوز عن عبدی، کہ میں تجھ سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم دلی کا حق رکھتا ہوں۔ تو ایک بندہ ہے، میری مخلوق پر رحم کرتا رہا، میں تو خالق ہوں، میں تو تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے بندوں سے رحم کا معاملہ کروں، ان کے ساتھ ان پر رحمت کروں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تقریباً 4 اسناد سے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ یہ روایت اسی کتاب میں پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ایک روایت میں کئی مسائل ہوتے ہیں، کئی احکام بیان ہوتے ہیں، اس لیے اسے مختلف جگہوں پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی حدیث کو مختلف مقامات پر ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے بخاری شریف میں ایک ہی حدیث 10 مقام پر بھی آئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے ایک پچھلے دور کے آدمی کا واقعہ سنا کر، کہ ایک آدمی، اس کا مختلف طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، اس بندے کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں نکلے گی، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، سب اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے صاف ہوگا، اور ان قریب اسے جہنم میں پھینکا جانے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بندے، کیا تو نے دنیا میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ پھر وہ یہی کام گنوائے گا، اے اللہ، میں
دنیا میں تیرے بندوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، اگر میں کسی کے ساتھ کاروبار کا معاملہ کرتا تو میں اس کے ساتھ بھی آسانی کرتا، اگر کوئی مجھ سے قرض مانگتا میں اسے قرض دے دیتا، اگر طے شدہ وقت پر وہ قرض مجھے واپس نہ کرتا تو میں اسے مزید مہلت دے دیتا، حتیٰ کہ اگر میں دیکھتا کہ یہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو میں اسے قرض معاف کر دیتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر فرمائیں گے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنے مال پر مت اترائیں، اپنی دولت پر غرور نہ کریں، اپنے مال کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ جانیں کہ میرے پاس مال ہے، میری اتنی اونچی دکان ہے اور یہ غریب میری دکان پر کیا لینے آیا ہے، میری دکان کا ماربل خراب کرے گا، میری دکان کے یہ دروازے شیشے خراب کرے گا، ماتھے پہ یہ بل ڈالتا ہے کہ یہ غریب میری دکان پہ کیوں آیا ہے، میری دکان پہ تو صرف ہول سیل کا گاہک آنا چاہیے۔ جس کے پاس مال ہو یہ اپنے غریب گاہکوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرتا جو امیر گاہکوں کے ساتھ کرتا ہے، یہ تو کوئی نرمی نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب دکاندار، وہ تاجر جو تمام اپنے گاہکوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ان کی امیری یا غربت نہیں دیکھتا، ان کا لباس یا ان کا مال نہیں دیکھتا، حالانکہ اس کے پاس غریب آتے ہیں تو ان کے ساتھ اس وجہ سے نرمی کرتا ہے کہ یہ غریب ہیں، انہیں کوئی چیز سستی بھی دے دیتا ہے، اس کے دل میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نہ خرید سکے، وہ چیز کے پیسے کم کر دیتا ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہے، چلیں کوئی بات نہیں میں تعاون کرتے ہوئے اسے یہ چیز دے دیتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو قیامت والے دن ہماری کامیابی کا سبب بن سکتی ہے، وگرنہ یہ مال جتنا بھی کما لیں یہ تو دنیا میں رہ جائے گا۔ آپ کا کسی امیر کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک وہ کام نہیں آئے گا، اس کے پیچھے تو ایک مفاد ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کسی امیر کی عزت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مفاد ہو، اس کے پیسے کی وجہ سے آپ عزت کرتے ہوں، مگر مزہ تو تب ہے آپ کسی غریب کو عزت دیں، آپ کسی غریب گاہک کو اس کی ضرورت پوری کر دیں، کسی قرضدار کو جو قرض جس کے آپ نے قرض لینا ہے اسے مہلت دے دیں، مزہ تو تب ہے، کیونکہ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں دینے کے قابل بنایا ہے، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے۔ اگر اس بات کو سمجھ جائیں انشاءاللہ یہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔